کی تاریخ اور پس منظر کو دیکھیے، قرآن کی روشنی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اور انسانی اور اسلامی تاریخ میں ان کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو طلباء کرام ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں دینی مدارس میں، خاص کر جامعہ صادقیہ میں پڑھتے ہیں، ان کی اہمیت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صرف اتنا نہیں دیکھنا چاہیے کہ طالب علم کا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے، والدین غریب ہے، بیکن اسکول میں بچے کی تعلیم کو افورڈ نہیں کر سکتا، ان کی جیب، ان کی دولت نے جواب دے کر غربت سے مجبور ہو کے انہوں نے مدرسے کے حوالے کیا ہے۔ لہٰذا یہ معاشرے کے وہ پالتو طبقہ ہے۔ اگر یہ معاشرے کا جدید طبقہ ہوتا، معاشرے کا ایک معتبر اور معزز طبقہ ہوتا اور اپنے بچے کا مستقبل اس کی مد نظر ہوتا تو یا تو بیکن سکول میں ہوتا، یا سٹی سکول میں ہوتا، یا ہارڈورڈ یونیورسٹی میں ہوتا، یا لارنس کالج میں ہوتا، یا ایچیسن لاہور میں پڑھتا۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نہ علم کی اہمیت، نہ علم کے پڑھانے والوں کی اہمیت، نہ مدارس کی اہمیت، نہ ان اساتذہ کی اہمیت، اور نہ ان طلباء کی اہمیت کا ان کو کوئی علم ہے، اس لیے وہ ہوا میں باتیں اڑاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کی پس منظر پر نظر ڈالیں تو اس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غریب طبقے کے لیے پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث ہی کافی ہے ان کی ثبوت کے لیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا۔ اسلام کو ابتدا میں اگر کندھا دیا ہے، سپورٹ کیا ہے، تو غربا نے سپورٹ کی ہے، غربا نے حمایت کی ہے۔ اور ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سارے لوگ اسلام سے بھاگ جائیں گے، کندھا دینے والا کوئی نہ ہوگا، پھر یہ غریب آگے بڑھیں گے، اسلام کی تحفظ اور دفاع کے لیے جنگ لڑیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس لیے پیغمبر نے کہا بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا۔ آج بھی ابتدائی مرحلے میں اسلام کو اگر کندھا دیا ہے تو غریب نے دیا ہے، اور انتہا میں بھی اگر اسلام کو کندھا دیں گے تو غریب دیں گے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، قرآن میں سورۃ الاعراف اور سورۃ الانعام میں ایک لفظ بار بار آتا ہے، قال الملأ قال الملأ قال الملأ۔ مفسرین اس کی تشریح اور تعویل زمانے کے طاقتور اور بڑے لوگوں سے کرتے ہیں، طاقتور لوگوں اور بڑے لوگوں سے کرتے ہیں، سردار کی صورت میں، نواب کی صورت میں، چودھری کی صورت میں، خان کی صورت میں، ملک کی صورت میں، وڈیرے کی صورت میں، جاگیردار اور زمیندار کی صورت میں۔ تاریخ میں ہمیشہ انبیاء کی مخالفت ان لوگوں نے کی ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیے علماء کی مخالفت کون کرے رہے؟ کون لوگ کر رہے ہیں علماء کی مخالفت؟ 100 میں 10 کو مستثنا کر دے، 100 میں 10 سرمایہ دار کو مستثنا کر دے، 20 کو مستثنا کر دے، اکثریت مدارس کو انتہا پسندی کی مراکز کہتے ہیں۔ اکثریت
اس علم کو جو دینی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے اس کو انتہا پسندی کا علم کہا جاتا ہے۔ اکثریت بین الاقوامی اور عالمی ایجنڈے کے تحت دین اسلام کو انتہا پسندی کا مذہب کہا جاتا ہے۔ اکثریت کا موقف اور بیانیہ یہ ہے، بالخصوص گزشتہ 2 دہائیوں سے، کہ یہاں دہشت گرد تیار ہو جاتے ہیں۔ یہی ہے، لیکن میں طلباء کو کہتا ہوں، میں علماء کو کہتا ہوں، میں بھی ایک طالب علم ہوں، میں بھی اسی مرحلے سے گزر ہو کے یہاں آیا ہوں۔ آج بھی میری حیثیت ایک مدرسے کی طالب علم کا ہے، آج بھی میری حیثیت ایک مدرسے کی مولوی کا ہے، لیکن یہ وہ مولوی ہے کہ پارلیمنٹ میں بھی ان لوگوں کی زبان میں جواب دے سکتا ہے جو ہارڈورڈ کا طالب علم ہے، جو لارنس اور ایچسن کا طالب علم ہے، جواب دے سکتا ہے۔ اس لیے تو آج اس جمعیت علماء اسلام کو جب 25 جولائی 2018 کا الیکشن ہوا، 25 جولائی 2018 کا الیکشن ہوا تو 2 بیان آئے۔ ایک بیان بین الاقوامی غنڈے کی طرف سے آیا، ٹرمپ نے بیان دیا، واشنگٹن سے بیان داغا، پینٹاگان سے، کہ میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ پاکستانی عوام نے انتخابات اور الیکشن میں انتہا پسندوں کو شکست دی۔ اور یہاں پاکستان کے پنڈی سے بھی ایک بیان آیا اور انہوں نے بھی قوم کو مبارکباد دی اور کہا کہ قوم کو مبارک ہو، قوم نے انتہا پسند اور شدت پسند نظریے کو شکست دی۔ کیا ان 2 بیانوں میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ میں کسی پر تنقید نہیں کرتا، کسی کے خلاف لان تان سے کام نہیں لیتا۔ میں آپ کے معلومات کے لیے، آپ کے علم میں اضافے کے لیے، یا آپ کو یاد دلانے کے لیے صرف اتنا منظرنامہ پیش کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ جب 25-18 کا الیکشن ہوا، گزشتہ 13 سے 18 تک سندھ حکومت جس پارٹی کے پاس تھی انہی کے ہاتھ میں چلا گیا۔ خیبر پختونخوا کی حکومت جس پارٹی کے ہاتھوں میں تھی انہی پارٹیوں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ پنجاب میں اور اسلام آباد میں کس پارٹی کو حکومت دی گئی؟ پی ایم ایل این کو حصہ ملا، اگرچہ ان کے ساتھ بھی داندلی ہوئی، لیکن کون رہ گیا؟ کون رہ گیا؟ FJI۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ واشنگٹن اور پنڈی کی آنکھوں میں اگر کٹکتا ہے تو وہ صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام ہے۔ بے شک۔ اس کی دلیل اور میں دیتا ہوں۔ جب خیبر پختونخوا میں آج سے 1.5 سال پہلے بلدیاتی الیکشن ہوئے، بلدیاتی الیکشن کا ایک فیز باری اکثریت سے جمعیت علماء اسلام نے جیتی۔ اس زمانے کے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کیا سٹیٹمنٹ دیا، کیا بیان جاری کیا؟ انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم بہت بدقسمت قوم ہے، بالخصوص خیبر پختونخوا کے عوام بہت بدقسمت ہے کہ انہوں نے جمعیت علماء اسلام جیسے انتہا پسند کے حق میں فیصلہ کیا۔ انتہا پسند جماعت جمعیت علماء اسلام جیسی جماعت کو ووٹ دے کر قوم کے مستقبل کو تاریکی میں ڈال دیا۔ اب اس بیان میں اور ان 2 بیانوں میں کوئی فرق ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ عمران خان
اور جو کل ریٹائر ہو کے اپنے غلطی کا اعتراف کیا وہ اور ٹرمپ ایک پیج پر تھے. لیکن میدان لگی یا نہیں لگی؟ لگی میدان. مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں پوری سیاسی جماعتوں کی ایک لشکر اس مینڈیٹ چوری شدہ مینڈیٹ کے خلاف نکلی. ایک ہی نعرہ لگایا کہ اس ملک میں اگر بالادستی ہوگی تو صرف اور صرف آئین کی بالادستی ہوگی. اس ملک میں اگر حکومت ہوگی تو جمہور اور عوام کی حکومت ہوگی. اس ملک میں اگر فیصلے ہوں گے تو پارلیمنٹ میں فیصلے ہوں گے. اس ملک میں اختیار عوام کا ہوگا. اس ملک میں اختیار ان ووٹروں اور ووٹ کا ہوگا. یہ نعرہ تھا یا نہیں تھا؟ یہی نعرہ تھا. ایک طرف ایک مولوی کی قیادت میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں پگڑی اور داڑھی سمیت جس کے بارے میں چودھری اعتزاز حسن کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اگر ایوان صدر میں ہو تو لندن واشنگٹن اور برلن کیا کہے گا. یعنی میری داڑھی قابل برداشت نہیں ہے. ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان میری پگڑی قابل برداشت نہیں ہے. لیکن ایک بات کان کھول کے سن لے کہ یہ ملک اگر ایجوکیشن کی فاضل کا ہے تو یہ ملک مدرسے کی فاضل کا اس سے بڑھ کر ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دینی مدارس میں اسلام پڑھایا جائے. دینی مدارس میں اسلام کا درس دیا جاتا ہے. دینی مدارس میں قرآن اور سنت کی درس دی جاتی ہے. اور اسلام نام ہے اخوت کا. اسلام نام ہے محبت کا. اسلام نام ہے وحدت کا. اسلام نام ہے سکون کا. اسلام نام ہے خوشحالی کا. اسلام نام ہے اتفاق اور اتحاد. جب ریاست مدینہ کی قیام عمل میں نہیں تھا، موجود نہیں تھے، کیا قبائل آپس میں نہیں لڑ رہے تھے؟ یہودیوں کی سازش سے قبائل مدینہ کی قبائل آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے، گردن زنی کر رہے تھے. سینکڑوں لوگ ایک دوسرے کی طرف سے مارے گئے. کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی کہ ان قبائل کو آپس میں بٹھا دے، کوئی جرگہ کر سکے، کوئی پرامن اور سکون کا ماحول دے. لیکن جب پیغمبر علیہ السلام مکہ میں تھے 5 افراد کی شکل میں وہاں وفد گیا، 7 افراد کی شکل میں وفد گیا، 70 افراد کی شکل میں وفد گیا. پیغمبر کے آنے کے بعد جب مدینہ پہنچے وہاں سارے لوگ شیر و شکر ہو کے مدینہ کی ریاست عمل میں آیا. یہ اسلام مدارس میں یہ اسلام پڑھایا جاتا ہے. لیکن ایک بات بین الاقوامی عالمی قوتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو نہ سیاسی اسلام پسند ہے نہ ان کو غیر سیاسی اسلام پسند ہے. ان کو کون سا اسلام پسند ہے؟ ان کو جدید اسلام اور سیکولر اسلام پسند ہے. ان کو سیاسی اسلام پسند نہیں، ان کو غیر سیاسی اسلام بھی پسند نہیں. ان کو اگر پسند ہے تو سیکولر اسلام اور ماڈرن اسلام پسند ہے. اب بھی آپ حیران ہوں گے سیاسی اسلام کیوں پسند نہیں. اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. 25-18 کا الیکشن مجھے انتہا پسند کہا گیا. حالانکہ جمعیت علماء اسلام وہ پارٹی ہے، جمعیت علماء اسلام وہ پارٹی ہے جو پاکستان کے قیام سے پہلے بنی ہے. سن 1919 میں. اور اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ شیخ الہند نے، جب وہ مالٹا کے جیل میں تھے.
اور کس کے خلاف لڑ رہے تھے؟ مالٹا کے جیل میں گئے انگریز کے خلاف لڑ رہے تھے، انگریز کے خلاف۔ یہ جمعیت اسی کا تسلسل ہے، اور یہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند کا تسلسل ہے، اور مدرسہ اور جمعیت ان دونوں کا مرکز کیا ہے؟ دیوبند۔ پھر مجھے بتائیے، مدرسہ اور جمعیت کو ایک دوسرے سے الگ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مولوی سیاسی ہے اور یہ غیر سیاسی ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ جو مولوی اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں وہ لامحالہ سیاسی ہوگا، وہ مدرسہ بھی سیاسی ہوگا۔ اگر ایک طرف وہ اپنے آپ کو سیاسی کہتے ہیں، اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں اور سیاست سے انکار کرتے ہیں، پھر شیخ الہند کا نام نہ لے، پھر دیوبند کا نام بھی نہ لے، کیونکہ دیوبند کا پہلا طالب علم کون تھا؟ شیخ الہند محمود الحسن تھے، اور وہی سیاسی بھی تھے۔ انہوں نے مزاحمت کی سیاست بھی کی انگریز کے خلاف، مسلح سیاست کی انہوں نے انگریز کے خلاف، لیکن جب وہ مالٹا کے جیل سے آئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد عدم تشدد کی سیاست ہوگی، آج کے بعد عدم تشدد کی سیاست ہوگی، کوئی ڈنڈا ماری نہیں ہوگی، کوئی ہلڑ بازی نہیں ہوگی، کوئی بندوق اور غلیر نہیں چلے گی، آج کے بعد زندہ باد اور مرد آباد کی سیاست ہوگی۔ تو جب پڑھا ہوا مدرسے سے، اور مدرسہ دیوبند کا، اور جمعیت علماء کی بنیاد بھی اسی مولوی نے رکھا جو دارالعلوم دیوبند کا فاضل ہے، تو پھر آپ بتائیے مدرسہ اور سیاست کو ایک دوسرے سے الگ کر سکتے ہیں؟ مدرسہ اور جمعیت کو ایک دوسرے سے الگ کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ میں ایک فرق بتاتا ہوں، ایک ہے دین، ایک ہے مذہب۔ ان دو میں بنیادی فرق سمجھے، ایک ہے دین اور ایک ہے مذہب۔ اسلام اگر